اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق امیر المؤمنین علت کل معلول نقطة الدائرة التوحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت النبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة المدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین صلوات پڑھ دیجئے علی اگر متوجہ ہیں ذرا علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جس طرح بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی ویسے ہی ولایت علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے یہ تاریخ کا المیہ ہے اور جرم ہے تاریخ کا کہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے یہ تاریخ کا المیہ ہے سرکار جس نے یاد رکھیے گا جیسے علی بت شکن ہے نا ویسے ہی رسول کی بیٹی سیاست شکن ہے اللہ اکبر سمجھنا یہ نکات ذہن میں یاد رکھیے گا ولایت علی کیوں ضروری ہے مسئلہ تو یہی ہے نا حضور کیوں ضروری ہے آخر اللہ اپنی عبادت ولایت علی کے بغیر کیوں قبول نہیں کرتا حیدری یا علی آخر تاریخ کو فیصلے تو کرنے ہیں نا حضور لیکن بس آپ متوجہ ہو گئے تو کمال ہے رسول کی محفل ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لاکھوں جانے قربان صحابہ کی نالین پر اگر یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ ہوتے ہمیں کون بتاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے شرکا کون علم دیتا کون بتاتا علی اتنا ضروری
کہ ہمیں صحابی نے ہی کہا کہ تم تو 1500 سال بعد ہو، ہم جو رسول کے سامنے تھے، جنہوں نے رسول خدا سے دین براہ راست لیا ہے، ہم جیسا بھی کوئی عقل مند ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہم نے کہا علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حیداری تو 1500 سال پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو رہا تھا۔ تم علی کے بغیر ہلاکت سے کیسے بچ جاؤ گے؟ گزارش پہنچ رہی ہے سرکار، کیسے ہمیں پتہ چلتا؟ محفل ہے رسول کی، رسول پیغام الہی کے تحت عشق علی کا پرچار کر رہے تھے، صحابہ جھوم رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی مسجد نبوی میں، زدنی یا رسول اللہ، اور فرمائیے اور فرمائیے، اور رسول اللہ کہہ رہے تھے یاد رکھنا یا معاشر الاصحاب، او میرے اصحاب کے گروہ، یاد رکھنا حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے۔ صحابہ جھوم رہے تھے عشق علی میں، فرما رہے تھے یا رسول اللہ زدنی یا رسول اللہ، کچھ اور بھی فرمائیے۔ رسول اللہ کے وہ لب ہلے جو ہلتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں۔ یہ کون رسول ہے جناب؟ کون رسول ہے؟ کون رسول؟ صرف فقط محمد الرسول اللہ یہ کہہ کے تم فارغ ہو گئے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کون رسول ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ اللہ حیدری، یہ رسول کائنات کا طاقتور ترین رسول، معمولی رسول نہیں، سبحان اللہ، اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا ہے۔ کون رسول؟ کون رسول جناب جو اتنا طاہر رسول؟ کمال ہے جناب، شاید غور نہیں فرماتے آپ، اتنا طاہر رسول کہ جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے۔ اللہ سمجھ رہے؟ کون رسول؟ کون رسول؟ ایسا با اختیار رسول، اتنا با اختیار کہ مسلمانوں کی مشکل والی جنت اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حسین کو کہہ رہا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ مسلمانوں کی مشکل جنت کو، جس کے لیے مسلمان مرا چلا جا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو اس کی سرداری عطا کر دی۔ کیسا رسول، کیسا رسول کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں اور اللہ جبریل کو حکم دے رہا ہے، او میرے فرستادہ فرشتے یاد رکھنا، اگر کسی کام میں مصطفیٰ مصروف ہو تو میرا پیغام روک کے رکھنا جب تک وہ خود نہ پوچھے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ کون رسول؟ وہ رسول جس کے لیے امت کہہ رہی ہے قصیدے پڑھیں گے، منقبت پڑھیں گے، مداح کریں گے، نعت پڑھیں گے،
تمہاری بخشش کا ذریعہ نعت اور قصیدہ ہو سکتا ہے، لیکن شان مصطفیٰ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے جنت میں دروازے کھول دیے جائیں گے، محل بنا دیے جائیں گے ایک ایک مصرع پر، لیکن یہ کبھی نہ تصور کیجئے گا، تصور بھی نہ کیجئے گا کہ حسن مصطفیٰ کی مثال حسن یوسف سے دی جائے۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بے وقوف تھوڑی ہوں کہ منہ میں جو آئے گا کہہ دوں گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن میں کہیں بھی اللہ نے خود حسن یوسف کی تعریف نہیں کی۔ آپ کہیں گے قبلہ کیا ہو گیا ہے، سورہ یوسف موجود ہے، بھائی اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے حسن یوسف کی تعریف نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے، عورتوں کی بات کو کوٹ کیا ہے کہ عورتوں نے کہا تھا بڑا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ۔ اللہ نے تو تعریف نہیں کی، اللہ نے تو سرکار حسن یوسف نبی صدیق کی تعریف نہیں کی، بلکہ عورتوں کی بات بیان کی ہے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں یا جو بھی کیا، انہوں نے حسن یوسف۔ اور خدا یقین جانیے، خدا اپنے کمالوں میں حسن یوسف کی تعریف کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ یوسف سے پہلے محمد بنا چکا تھا۔ اللہ ہے داری سمجھ سرکار زیادہ سے زیادہ کیا تعریف ہم امتی کر سکتے ہیں؟ ایک بشر کی استطاعت ہی کیا ہے، جسے نہ اپنے جینے کا پتہ نہ مرنے کا پتہ، وہ محمد بتائے گا۔ تو جناب معاف کیجئے گا، یقین کیجئے شان رسالت میں انسان کو اتنی ادراک کی نعمت دی ہی نہیں گی کہ وہ رسول کی تعریف کرے۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا تعریف کرو گے؟ بس اپنے وقت کے اندر جلد چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں تمہید ختم کر کے کچھ بات عرض کروں۔ دیکھیے رسول اللہ کی تعریف کیا کریں گے؟ دندان مبارک ایسے جیسے موتی لولو، آپ کیا کہیں گے؟ گردن مبارک ایسی جیسے سراہی چاندی کی، کیا تعریف کریں گے؟ رخسار ایسے جیسے گلاب کے پھول، پیشانی ایسے جیسے 14ویں کا چاند، چہرہ ایسے جیسے آفتاب کلی، کیا تعریف کریں گے؟ اترتے تھے تو ایسے جیسے آبشار، چلتے تھے تو ایسے جیسے زمین کا سانس رک رہا ہو، کیا تعریفیں کرو گے؟ یہ جتنی مثالیں تم نے دی ہیں نا، موتی ہے، گلاب ہے، چاند ہے، آفتاب ہے، یہ سب اس کے صدقے میں بنا ہے۔ اللہ یہ سب ارے کہاں صدقہ کہاں صاحب۔ تو انسان کی پستی سمجھ میں آئی شان رسالت کے آگے کہ تم بڑی تعریف کر دو، تم کہو گے معراج پہ گئے اللہ سے ملنے، یہی سب سے بڑی تعریف کر سکتے ہو نا، اللہ سے ملنے گئے معراج پر۔ تو یہ بھی تو دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے میرے عرش کو پاک کر دو اپنے نالائن سے۔ اور اس نالائن کو جانتے ہیں 10,000 آشار تاریخ نے رقم کیے ہیں اس نالائن مبارکہ پہ، اس نالائن مقدسہ پہ، لیکن اس کی ایک فضیلت صحیح بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف نے فرمایا کہ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ رضوان اللہ گھیرے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے کہا وہ جو کونے میں بیٹھا ہے یہ خیر البریہ ہے۔ لوگوں نے کہا چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن کیا کیا جائے، صحرائی لوگ تھے، ممکن ہے آنکھوں میں کوئی ریت ویت چلی گئی ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کون سے کونے میں؟ سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا وہ جو بیٹھا ہے وہ خیر البریہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑ کر دیکھنے گئے کون بیٹھا ہے، دیکھا علی نالین رسول سی رہے تھے۔ ہائے 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 داری
حیدری نالین سی رہے تھے. تو اب میں آگے بڑھوں گا تو تم مجھے غالی کہہ دو گے. یہ علی ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. یہی کہا نا تم نے. اور لوگوں کو تو آج بہت شوق ہو گیا نا کہ علی کو گھٹایا جائے. تو لیجئے آج 1 منٹ کے لیے لیجئے مجلس کو میں ذرا زاویہ تبدیل کر کے آج برملا کہہ رہا ہوں. اللہ کی امان، معصوم کی امان، صاحب کی امان. آج کہہ رہا ہوں آئیں ذرا تھوڑا سا علی کو گھٹا کر بھی دیکھتے ہیں کہ علی کو فرق کیا پڑتا ہے. یہی زور ہے نا کہ گھٹا دیا جائے. تو دل تنگ کیوں کرتے ہو؟ تم بھی خوش ہو جاؤ. لاؤ آؤ گھٹاتے ہیں. آپ کہیں گے وجہ اللہ نہ کہو. میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں نہیں کہتے. آپ کہہ رہے ہیں اذن اللہ نہ کہو. میں کہتا ہوں نہیں کہتے. آپ کہہ رہے ہیں عین اللہ نہ کہو. میں کہتا ہوں نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں اسے لسان اللہ نہ کہیے. میں کہتا ہوں نہیں کہتے. بھائی خوش ہو جاؤ. یہی چاہ رہے تھے نا. صدر اللہ کہو نہیں کہتے. عنق اللہ نہیں کہتے. ید اللہ نہیں کہتے. بھائی تم گھٹاتے چلے آؤ. لیکن علی کو میں نے قدموں تک گھٹا دیا کہ علی کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ. لیکن اب ذرا بتاؤ، اب اگر میں قدموں سے نیچے جاؤں گا نا تو نہ میرا دین رہے گا، نہ میرا ایمان رہے گا، نہ میرا اعتماد رہے گا، نہ میری توحید رہے گی، نہ میرا یقین رہے گا، نہ میرا قرآن رہے گا، نہ میرے اعمال رہیں گے. کیوں کہ علی کھڑا ہے رسول کے کندھوں پہ. اب گھٹاؤں گا تو رسالت. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر سرکار علی مولا علی مولا علی مولا خواہش پوری ہو گئی، دل راضی ہو گیا. سرکار یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم علی کو گھٹائیں گے تو زد میں رسالت آئے گی. کیونکہ اسی رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ علی مجھ جیسا مولا ہے. اب تو جتنے نقص نکالے گا رسول کے ہوں گے. اور ذات رسالت میں نقص کا مطلب کہ ہاتھ سے توحید گئی. سمجھ رہے ہیں کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ؟ خطرناک مسئلہ. اس کے قریب بھی نہ جائیے. تبھی رسول اللہ کی محفل میں صحابہ جھوم کے کہہ رہے تھے زدنی یا رسول اللہ. اور رسول کہہ رہے تھے یا معاشر الاصحاب حب علی سید الاعمال. علی کی محبت اعمال کی سید ہے. اللہ سمجھ ابھی نبی یہیں تک پہنچے تھے کہ آواز قدرت آئی. میرے محبوب علی کے فضائل اکیلے ہی بیان کرتے رہو گے؟ ہمیں بھی تو اس محفل علی میں شامل کرو. تب رسول مسکرائے اور کہنے لگے یا معاشر الاصحاب قال اللہ تعالی سبحانہ لی وجتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. اللہ کہہ رہا ہے اپنی امت کو نبی بتا دو اگر انسان محبت علی پر جمع ہو جاتے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا. اللہ اکبر. سمجھ رہے حیدری سمجھ رہے نا حضور. جہنم تو اب پتا چلا حدیث قدسی سے کہ جہنم اعمال کی وجہ سے خلق نہیں ہوئی، بغض علی کی وجہ. سمجھ رہے نا سرکار.
وہ اتنا کمالوں والا، اتنا کمالوں والا، اتنا کمالوں والا، وہ صاحب کمال، کمال کو خلق کرنے والا، وہ وحدہ لا شریک پروردگار، وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے مجبور نہیں، اپنے کمالوں کی وجہ سے تم تک آ نہیں سکتا، کیونکہ اگر ظاہر ہو گیا تو مخلوق مر جائے گی۔ موسیٰ کی قوم نے یہی کیا تھا نا سرکار، کیا حشر ہوا، کیا حشر ہوا سرکار؟ سرکار ابا ذر پوچھ رہے تھے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یا وسیع رسول اللہ، کیا نبی کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی وحی سے رابطہ کٹ جائے تو وہ مقام نبوت قائم رہتا ہے؟ علی نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، تجلی نور دیکھ کر طور پر موسیٰ بڑی دیر تک بے ہوش رہے، جتنی دیر بے ہوش رہے نبوت موسیٰ قائم رہی یا نہیں؟ علی نے مسکرا کے فرمایا، کیا تم نے خاتم النبیین سے نہیں سنا کہ ہر نبی کے ساتھ ظاہراً میرے ساتھ اور ہر نبی کے ساتھ خفی طور پر علی ہر نبی کے ساتھ آیا ہے، ہر نبی کے ساتھ، میرے ساتھ اعلانیہ اور ہر نبی کے ساتھ خفیہ، یہ علی ہر کے ساتھ آیا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے آقا، رسول سے سنا ہے۔ تو کہا پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب تجلی نور خدا سے موسیٰ بے ہوش ہوئے تو میں نے رسالت سنبھالی رکھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضوان اللہ تڑپ کے کہہ رہے تھے، زدنی یا رسول اللہ۔ یہ ساری حدیثیں ینابی المودہ اور مودۃ فی القربہ سے لے رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور بھی تو فرمائیے۔ اور بشارت المصطفیٰ کی حدیث ہدیہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، او میرے بہترین عقل مند صحابہ سنو، حب علی خود سے نہیں پیدا ہوتی، نہ ملتی ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے، عین نیچے اللہ کا ایک خاص خزانہ ہے جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہے۔ تم لوگ رزق کی طرح تڑپ تڑپ کے حب علی مانگو۔ اللہ اے علی، سمجھ گئے؟ پھر وہ جتنی چاہے گا۔ قیمتی شے ہے بھائی اللہ کی، قیمتی شے ہے حب علی، حب علی قیمتی، وہ مانگنے سے ملتی ہے، پیدا کرنے سے نہیں ملتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیدا کرنے سے سرکار نہیں ملتی۔ اب سنیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کی سعادت حاصل کروں جو سورہ مدثر سے میں نے آج کی اس مقدس محفل کے لیے۔ بھائی دیکھیے، مجھے معاف کر دیجئے گا اور درگزر فرمائیے گا، میں تو ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا، معاف کر دیجئے گا، میں نہیں آیا سرکار، میں نہیں آیا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے کیے میں گروی ہے، جو وہ کرے گا وہ بھرے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے کام میں گروی ہے۔ اور ساتھ ہی حکم دیا الا اصحاب الیمین، اے رسول اس اصول کے تحت اصحاب یمین نہیں آتے۔ کوئی اصحاب یمین ہے جو اپنے اعمال میں گروی نہیں ہے۔ مسجد گونج اٹھی فریاد سے، یا رسول اللہ یہ اصحاب یمین کون ہیں؟ فرمایا علی و محبی، علی اور اس کے محب، یہ اصحاب یمین ہیں۔ چاہے تو مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ آج ہی جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ مدثر کے اس آیت کے بارے میں ضمن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا علی اور اس کے چاہنے والے، یہ اصحاب یمین ہیں، یہ اپنے اعمال میں گروی نہیں ہیں۔ ساری مسجد نے کہا یا رسول اللہ۔ سرکار ابا ذر اور سلیمان آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صرف اتنا فرما دیجئے
کہ اگر ہم محبین علی اعمال میں گروی نہیں ہیں تو پھر اللہ ہم سے حساب کتاب میں پوچھے گا کیا؟ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، تم سے عمل نہیں ولایت پوچھی جا۔ حیداری سرکار اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد اللہم صلی اللہ۔ بس وقت تیزی سے گزر گیا اور جتنا میرے پاس وقت ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹوں۔ تو میں نے کہا میں اصالِ ثواب کے لیے نہیں آیا، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر ٹھیس پہنچے جذبات کو، تو میں اس کے لیے کیا اصالِ ثواب کروں جس نے ہم سے پہلے علی دیکھ لیا ہو۔ میں کیا کروں ثواب؟ نہیں اس کے لیے میں تو اس کی وفات سے توسل کرنے آیا ہوں، توسل کرنے آیا ہوں جناب، اپنی بخشش کی دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تجھے ان مومنین کا واسطہ جو پہلے شرف حاصل کر چکے، شرف حاصل کر چکے، پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت کی۔ محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب مجھے خود علی نے کہا یا علی مدد سرکار، ہاں کمال ہے جناب۔ تو کیسے تو توسل تو ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور اس کی بخشش کی دعا کروں۔ بھائی دماغ تو نہیں گھوم گیا میرا، اس کی بخشش کی دعا کروں، حد ہو گئی، اس کی بخشش کی دعا کروں۔ میں پھر تمہیں یاد کرا رہا ہوں، اس کی بخشش کی دعا کروں جو منو مٹی کے نیچے جا کے ورثے میں ذکر محمد و آل محمد چھوڑ گیا۔ کمال ہے، کیا اس ذکر سے اندازہ نہیں ہوتا جانے والا کون تھا؟ سرکار یہ انسان کی عقل و ادراک کے لیے مسئلے ہیں۔ بھائی سلیمان فارسی ہیں، کیا کہنا؟ موت سے کہنے لگے میں مرنا چاہتا ہوں۔ موت نے کہا کیوں بھائی؟ کالی نے کہا تھا میں آؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عشق ہے؟ موت نے کہا مر جائیے، مر گئے۔ ہاں شیخ نوری نے نفس الرحمان میں لکھا، تکلف تو کوئی ہے ہی نہیں، محدث ہیں، علماء کے استاد ہیں، وہ تو قومی نااہل ہے جو اپنے علماء کی قدر نہ کرے، لیکن آپ واحد قوم ہیں جو اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں۔ ابھی میں آیا، بچوں نے پتہ نہیں کتنے مجھے ملنے، میرے گلے ملے اور کہا قبلہ کیسے ہیں آپ؟ واحد قوم ہے جو اپنے علماء کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو ذرا یہ تو بتاؤ قبلہ کے ساتھ تمہاری محبت ہے کیا؟ کیونکہ قبلہ سے علی آئے تو تم نے اپنے علماء کو کہا قبلہ، تو اب یاد بھی رکھو جس قبلہ سے علی نہ ملے وہ بت خانہ ہے۔ سمجھ رہا نا؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، یا علی، علی مدد، حق حیدر، حیدر، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو کیا ورثہ
بتا نہیں رہا جانے والا کون ہے. اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، ماتمی بھی ہے، ماتمی بھی ہے. شیخ اصفہانی علیہ رحمہ محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے شیطان کو اختیار دیا کہ وہ انسان کے بدن میں دوڑے، خون میں شامل ہو جائے، یہ اسے اختیار دیا گیا ہے. اسی لیے شیخ اصفہانی فرماتے ہیں زنجیر زنی کرو تاکہ رگیں کھلیں شیطان نکلے. خدا سلامت رہے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ ہاں وہ سلیمان، بس جلدی سے، وہ سلیمان مر گئے. اب پتہ نہیں سلیمان کا مرنا کیا مرنا ہوتا ہے. رسول نے کہا تھا جو حب علی میں مرے وہ مرا نہیں، شہید ہے. اب وہ کیا ہوا، علی بادشاہ آئے. بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بہت چھوٹی سی. علی آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. سلیمان مرے ہوئے ہو؟ کہا سرکار مرا ہوا تو ہوں، تیری تعظیم تو مردوں پہ بھی واجب. کہا مردوں پہ بھی واجب. اب آئے علی، کہا سرکار ایک مسئلہ پوچھنا. سلیمان پوچھ رہے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے. سلیمان اب بھی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی؟ کہا سرکار پوچھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ نہیں کیا کہ محب علی اللہ کے ذمہ ہے؟ کہا تو امیر میں اپنا کفن اللہ سے لوں گا. شیخ نوری فرماتے ہیں چھت کھلی اور ایک گٹھڑی کفن کے آسمان سے اتری. علی اپنے محب کو پہنا دو. اب تھے سلیمان، کتنی فکر تھی انہیں ہماری، دامن نے پکڑ لیا ولایت کا. شہنشاہ یہ صرف اعزاز آپ کے سلیمان کے لیے ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی نعمتیں کسی ایک کے لیے نہیں ہیں. جو بھی سچے دل سے علی سے محبت کرے گا اس کے لیے کفن آسمان سے آئے گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے کیا؟ کہا مالک میرے کفن پہ کچھ لکھ دیجئے، میرے کفن پہ کچھ لکھ دیجئے. مسکرا دیے علی اور اپنی انگشت مبارک سے کفن سلیمان فارسی پہ علی نے 2 مصرے لکھے. ہے ارادہ جناب کا میں عرض کروں؟ بس اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے تاکہ میں وقت کے اندر چھوڑ دوں. سرکار نے اس کے اوپر لکھا اے اللہ یہ تیری کریمی کے کتنے خلاف ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. علی سلیمان کے کفن پر انگلی سے لکھ رہے ہیں اے اللہ یہ تیری کریمی کے کتنے خلاف ہے کہ جو تیری طرف مسافر آ رہا ہے وہ گھر سے کھانا لے کے چلے. ہائے ہائے ہائے، وہ زیادہ راہ لے کر چلے جو آ ہی تیری طرف رہا ہے. تیری یہ شان کریمی کے خلاف ہے. پتہ نہیں تم کیا سمجھے اور میں نے کیا عرض کیا. تو علی بادشاہ نے سلیمان کے لیے یہ لکھا. کہنے لگے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے؟ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے؟ اور یہی سوال حسین ابن روح پوچھ رہے تھے صاحب الزمان سے، صاحب السمو والملکی. سخی سے پوچھا جا رہا تھا بادشاہ آپ کے زمانے میں مومن کی موت کیسی ہوگی؟ مسکرا دیے شاہ اور کہنے لگے حسین بن رو کمال کرتے ہو، کمال کرتے ہو. میرے زمانے میں بھی موت آتی ہے؟ کیا میرے زمانے میں بھی موت آتی ہے؟ کہا سخی لوگ آئے روز مرتے ہیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں، قبروں میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا نظر انسانی تو بہت کچھ دیکھتی ہے، کیا یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے کہ رسول پلک جھپکتے خدا سے مل رہا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے
کہا سخی حق ہے. رسول پلک جھپکتے ہی معراج سے واپس تشریف لے آئے تھے. کہا اسی طرح تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ کوئی مر گیا. نہیں، وہ مر نہیں گیا، مجھ تک پہنچ گیا. کیا مجھ تک پہنچ گیا؟ کہا سخی کیا اس نے ذائقۃ الموت نہیں چکھا؟ کہا کیا تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی کہ مومن مرتا نہیں ہے؟ خبردار اسے مردہ نہ کہنا. جو نفس ذائقۃ الموت چکھتا ہے وہ ہمارا محب نہیں، بغض رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ حیداری. کہا سخی سرکار اپنے ٹیلے پہ تشریف فرمائے. پتہ نہیں عشق صاحب الاثر آپ میں ہے کہ نہیں ہے، اپنے وقت کے بادشاہ سے لگاؤ ہے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ اپنے بادشاہ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. العجل سے زیادہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ بادشاہ کا اپنا فرمان ہے مجھے اتنا مت پکارو، اگر میں اچانک آ گیا تو یہ تیاری کرو کہ ملنا کیسے ہے. اب امام آ جائیں اور تم گھر میں کتاب ڈھونڈتے پھرو زیارت کہاں لکھی ہوئی ہے. کیسے سلام پیش کرو گے؟ کتابیں ڈھونڈ کر نہیں. اور مہدی بادشاہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، یہ کسی ایک فرقے کا عقیدہ نہیں ہے. اور معاف کیجئے میں تو یہ شیعہ سنی فرقہ فلانا ڈنگا میں اس کا قائل بھی نہیں. خدا کے لیے کبھی اپنے آپ کو امت محمد بھی تو کہو، کبھی تو خدا کے لیے اس ملک کی قدر بھی تو کیجئے نا. حقہ کے بنا لا الہ آست حسین کہہ گیا تھا کوئی شاہ کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. لیکن قاعدہ عربی ہے سرکار، زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بنا عمارت کے سامنے لفظ آئے گا تو معنی بنیاد ہوگا، اور جب شخصیت کے سامنے آئے گا تو معنی زندگی ہوگا، تنفس ہوگا. فقیر نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کی زندگی حسین ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم نے کیا کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ کے لیے فقیر نے کیا کہا کہ زندگی ہے لا الہ الا اللہ کی حسین. تو یہ ملک حسین کے لیے بنا، اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، دعائیں کیا کیجئے اپنی افواج کے لیے، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، پولیس کے لیے. کمال نہیں، یہ سب ریاست کے ملازم نہیں ہیں جناب، یہ سنت ابو طالب علیہ السلام پر ہیں جو رسول سے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھ میں حفاظت کروں. وہ تمہیں کہتے ہیں جاؤ علی علی کرو، حسین حسین کرو، ہم باہر کھڑے ہیں، ہم موت سے ٹکرا جائیں گے. قدر کیجئے، اپنی قومیت پہ فخر کیجئے کہ آپ مسلمان اور پھر پاکستانی ہیں جناب. اور یہ محافل اسی لیے ہیں. لیکن ایک حدیث سنیے، شاید دل کے دریچے کھل جائیں. مالکوں سے پوچھا گیا مالک مومن کی نزا کیا ہے؟ جب شہادت پہ فائز ہونے لگے گا تو کیا ہوتا ہے؟ معصومین نے فرمایا کہ ہم 14 آتے ہیں، ہم 14 آتے ہیں اور مومن سے پوچھتے ہیں اے مومن ہمارے نور کا دیدار کر لیا، اب بتا ہماری محبت اتنی معمولی محبت نہیں ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے یا میرے ساتھ؟
کہا مومن نے وہ تجلی دیکھ لی ہوتی ہے اسے دنیا فضول لگتی ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. کہا تب رسول اللہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے کہ روح قبض کرو، ہم کھڑے ہیں. اللہ اکبر. کہا ملک الموت آگے بڑھے گا تو اچانک ایک نوروں میں سے ایک نور آگے بڑھے گا جسے دیکھ کے ملک الموت کانپنے لگے گا. یہ وہی نور ہے جس نے کہا تھا رسول آرام کر رہے ہیں چلے جاؤ. ہائے ہائے. سیدہ کا نور آگے بڑھے گا، اس کی تجلی سے عزرائیل گھبرا جائیں گے اور کہیں گے سیدہ سر تسلیم خم، آپ کا نور آگے بڑھا اس مومن کے لیے. حکم ہوگا سر اٹھاؤ اے اللہ کے مقرر کردہ ملک، کہاں سے ہمارے مومن کی جان قبض کرو گے؟ کہ اے رسول کی بیٹی سینے سے. کیوں تمہیں نہیں پتا ماتم کرتا تھا؟ یہ میرے بیٹے کو روتا تھا، یہ اپنے لیے ماتم نہیں کرتا تھا، میرے حسین کے لیے کرتا تھا. حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ضربیں کیسے چلی، اس نے نہیں دیکھا حسین ناطق قرآن کے پاس اس کی سورہ کوثر کیسے سر پیٹ رہی تھی. کہ شہزادی عالم میں اس کی زبان سے کا ذکر کرتا تھا ہمارا، کا شہزادی آنکھوں سے کا روتا تھا میرے حسین پر. کا شہزادی پھر حکم فرمائیے جاؤ جنت میں جو میرا محل خدا نے مجھے دیا ہے اس میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں اس میں سے پھول توڑ کے لاؤ. فوراً اسرائیل تعمیل حکم میں پھول توڑ کے لائے گا. کہ اس مومن کو میرے حسین کی خوشبو سنگھا اور اسی میں اس کی روح اس پھول میں آ جائے گی اور بی بی کہیں گی اس پھول کو واپس میرے محل میں لگا دو، میں یہ محشر میں اکٹھے کر کے اللہ کے پاس لاؤں گی. ابھی برخوردار بیسم آپ کو علی الاکبر کے سخی کی شہادت کے واقعات سنا رہے تھے. اگر ذرا نقطہ نظر بدل دیں، اگر میں یہ کہوں کہ حسین بادشاہ محمد مصطفیٰ کو روانہ کر رہے تھے اور کلمہ پڑھنے والی امت اپنے نبی کی شبیہ کو گرا رہی تھی، تو بھائیو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسین بھی پڑھ رہے تھے، حسین کے مقابلے میں یزید بھی پڑھ رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہو؟ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تم کون سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یزید والا یا حسین والا. اس میں تو فرقے کی کوئی بات ہی نہیں. تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. بازار میں بغیر تطہیر کے علی کی صاحبزادی جو کلمہ پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھا، یا جو اذانیں دے دے کے نمازیں پڑھ پڑھ کے پتھر مار رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ کوئی فیصلہ تو کرو. تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں قبر میں نہیں جانا. اور جب رسول تم سے پوچھیں گے ارے تم شیعہ نہ ہوتے میرے حسین پر تو روتے، ڈر لگتا تھا نا تمہیں شیعہ ہونے سے. نہ ہوتے تو کیا تم نے سنا نہیں تھا میرا بیٹا مارا گیا ہے؟ وہ 3 دن کا پیاسا تھا، وہ بھوکا تھا، وہ امت کے لیے خیر کی دعائیں کر رہا تھا، وہ اتحاد امت پہ بات کر رہا تھا. تم نے میرے حسین کو گھوڑے سے اتارا.
امام صاحب الزمان، جو زائرین ہیں انہیں پتہ ہے نا کربلا میں مقام امام زمانہ. یقین کرو یہ مقام امام زمانہ امام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام اپنی رخساروں کے بل زمین پر لیٹ جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا ابن الرسول آپ خون مقتل میں نہیں روئے، یہاں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں کیا پتا بھاگتے گھوڑے سے یہی منہ کے بل گرا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم کانپ گئے. علی بن محمد زمری مقتل میں گئے، ہم کانپ گئے، ہم نے امام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. کہا سخی یہاں سے مقتل بڑی دور ہے، اگر گرا یہاں تھا تو وہاں تک پہنچا کیسے؟ کہا اسی لیے تو خون رو رہا ہوں. نبی کا بیٹا یہاں منہ کے بل گرا، پیچھے لعین تھا گھوڑے پر، اس نے محمد کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. کہا یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک امت کلمے پڑھ پڑھ کے نبی کو زلفوں سے لے گئی. کہا نبی ساتھ بھاگتے رہے، نبی کی بیٹی ساتھ بھاگتی رہی، وہ کلمہ پڑھتے رہے، اور حسین کو لے جا کے مقتل میں اسے پتہ نہیں چلا. امام کہتے ہیں اسے پتہ نہیں چلا. اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، مصطفیٰ کی زلفیں ہاتھوں میں تھیں، حسین گر چکے تھے. یہ گھوڑے سے اترا، اس نے جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، او مسجد و امام بارگاہ پہ لکھنے والے میرے بھائیوں، اس حدیث کے معنی کو بھی سمجھو کہ حسین منی وانا من الحسین، تو یہ شہادت حسین کی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے. محمد کی ہے تو کلمے کی ہے، کلمے کی ہے تو توحید ذبح کر دی تم نے. تمہیں وہ وقت بھی بھول گیا، وہ وقت بھی جب امام سے پوچھا گیا صاحب العصر شہزادی کو تو چلنا نہیں آتا تھا، جب خیموں کو آگ لگی کہا 40 گھوڑے علی کی سورہ یاسین کے پیچھے تھے جنہوں نے یاسین کو بغیر غلاف کے کر دیا. کہا حسین کے سامنے ایسے ہی آئی میرے بھائیوں، اس غم کو اپنی آخرت کے لیے بچا رکھو. خدا بند کریم تم لوگوں کا آنا، تم لوگوں کا گریہ، تم لوگوں کا ذکر اذکار، ہم سب کا پڑھا، یہ تمام آپ کا خاص طور پہ اس محفل میں چلے آنا یہ حب علی کی علامت ہے. خدا تمہیں اپنے رزق کے ساتھ ساتھ پاکیزہ عقیدے کے ساتھ حب علی بھی عطا فرمائے، اور اس سب کا ہدیہ جو ہے وہ غلام مرتضیٰ کو اور اس کے خاندان کے تمام مرحومین کو، اور حضرت آدم سے لے کے اس لمحے تک تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین والمسلمات جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان سب کو شفاعت رسول اللہ کے ساتھ، آل رسول کی شفاعت کے ساتھ یہ ہدیہ ہم سب ہدیہ کرتے ہیں. میرے اللہ اس محفل کو اپنے ان حقوق میں شمار فرما جس کے بعد تو اپنے بندوں سے اپنا حق نہیں مانگے گا. اس درود میں شمار فرما کے رسول اور اس کی پاک آل علیہ السلام راضی ہو جائیں. اس عبادات میں شمار فرما جس کے بعد تو راضی ہو جائے. اے پروردگار عالم اپنی کرم نوازیوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور فرما دے. یا رب محمد و آل محمد ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. نعرہ حیدری یا الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شکیرہ جان بابا قربان کا پھلا لٹ گیا بشر کربلا مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا میزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے سکینہ میرے بچے بابا کی جان تجھ سے بیٹھی جدا میں ہوا تھا کہاں تو تھی جہاں میں تھا وہاں شکیرہ میرے بچے بابا کی جان تجھ سے بیٹھی جدا میں ہوا تھا کہاں تو تھی جہاں میں تھا وہاں شہ مظلوم کہتے تھے شکیرہ سے ابھی بھی شہ مظلوم کہتے تھے شکیرہ سے ابھی بھی ہماری اور تمہاری داستاں ہے یہیں پر ہے جان شکیرہ جان بابا قربان یا ایھا